پوری تاریخ اسلام کو بیان کیا، پھر احکام اسلام کو بیان کیا، پھر ان کے بعد فلسفہ احکام کو بیان کیا، ضمن میں اس کے ضمن میں اپنے حق کا بھی کیا ہے ذکر کیا، اور وہ بھی تو جو فرما رہے اصل بیوی کا مقصد حق جو یہ تھا وہ حق کے ولایت کہ یہ حق کیا تھا ہمارا تھا، آپ نے اس کو بھی چھین لیا، یہ فتح وغیرہ تو ایک جزئی کیا ہے چیز ہے روزگار نہیں کرے۔ لہذا جب ہم یہ خطبہ فتح آپ مطالعہ کریں گے کہاں سے توحید سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے توحید کا ذکر، اور اس سے پہلے مسلمانوں کی کیفیت کہ تم پہلے کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا تھی۔ توجہ فرمائے اسلام کے آنے کے بعد، میرے بابا کے آنے کے بعد جب انہوں نے اسلام پہنچایا، اسلام کو غلبہ ہوا، تمہاری کیا حیثیت ہوئی؟ توجہ فرما رہے نا، تم طاقت تو الگ، تم ایسے ضعیف لوگ تھے کہ جیسے مثال ہے کہ ہر بندہ جو آتا تھا تمہارے سر پہ مارتا، تم ہر طرف سے کیا تھے ذلیل، اور یہ طاقت تمہاری تھی۔ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی تم ایسے ذلیل تھے کہ ایسی چیزیں کہ جن کا نام لینا بھی کبھی ہے، انسان نام بھی نہیں لیتا، وہ بھی تم کھاتے پیتے۔ توجہ کر رہے ہیں، میرے باپا نے آ کے تمہیں عزت دی، عظمت دی، کھانے پینا سب کچھ تمہیں یہ ملا۔ جب تمہیں طاقت تمہارے ہاتھ میں آئی تو سب سے پہلے جو تم نے کام کیا وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرتے اس دین کا جس نے تمہیں سمجھایا نا، تم اس دین سے ہٹ گئے، اس دین سے کیا ہے ہٹ گئے ہو۔ لہذا اس خطبہ فدقیہ کی اہمیت کے بارے میں دو چیزیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک عالم ہے سنی ڈاکٹر عبد المنعم حسن، ڈاکٹر حسن سنی مذہب تھے، اپنے شیعہ ہونے کی وجہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں خطبہ فدقیہ کی وجہ سے شیعہ ہوا۔ میں جب شیعہ ہوا تو میں نے کوئی اور کو مطالعہ نہیں کیا، صرف خطبہ فدقیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بنور فاطمہ تا اہتدیت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ میں نور فاطمہ کی وجہ سے ہدایت پا گیا۔ نا جس طرح ایک اور عالم ہے اس نے کتاب لکھی ہے اہتدیت، تو میں ہدایت پر آ گیا، میں کیسے شیعہ ہوا، یہ تو ذکر کر رہے۔ تو اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نور فاطمہ اہتدیت، میں نور کی وجہ سے ہدایت پا گیا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے خطبہ فتح کو ایک خطیب سے سنا، پہلے میں نے ایک خطیب سے سنا تو میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خطبہ، یہ جو الفاظ وہ بیان کر رہے تھے یہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ خطبہ عام بندے کا نہیں ہے، یہ اس کا ہے کہ جس کا علم ان عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جو مطالب اس میں ابا ایک ہی وقت کوئی لکھا ہوا نہیں تھا، کوئی بی بی لکھ کے گھر میں پہلے ترتیب دے کے وہ نہیں گئی تھی، توجہ نہیں کر رہے ہم۔ بدیہی فی البدیہی خطاب، جس میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے کم از کم 20 سے زیادہ قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا گیا ہے، اور باقی بھی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ باقی بھی جو کچھ لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھو یا قرآن کا معنی اور مفہوم مضمون ہے یا عین قرآن کو کیا ہے نقل کیا گیا ہے، تو جو کارن کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ خطبہ سنا اور یہ سب کچھ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، اور جو دلائل بی بی نے بیان کیے ان دلائل کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ بی بی حق پر ہے۔ بی بی کیا ہے؟ حق پر ہے، جو کچھ یہ کہہ رہی ہیں یہی حق ہے، لہذا میں نے اسی وجہ سے اس مذہب کو کیا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم
صل علی محمد و آل محمد۔ دوسری چیز خطبہ فطر کے بارے میں، ہمارے اپنے مذہب کے مجتہد جو اس وقت بھی زندہ ہیں، حضرت آیت اللہ صافی گل پیگانی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ منحصر بفرد ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منحصر بفرد ہے، یعنی اس جیسا اور کوئی، یہ کتاب منحصر بفرد ہے، یعنی اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں، یہ منحصر بفرد ہے۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو کام بی بی نے کیا اور جو مطالب اس خطبہ کے ذریعے بی بی نے بیان کیے، اس وقت بی بی کے علاوہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ معصومین میں سے امام حسن اور حسین چھوٹے معصوم، حضرت علی علیہ السلام توجہ کرنے کریں، وہ ہر لحاظ سے افضل تھے۔ توجہ کرنے کریں، یہ میں آپ کو نکتہ بتا دوں، بس اوقات جو کہتے ہیں یہ کام جو انہوں نے کیا اور کوئی نہیں، اس وجہ سے کہ ان کو موقع ملا، دوسروں کو موقع نہیں۔ بس سمجھ رہے ہیں، یہ نہ کیا کریں، یہ نعوذ باللہ کہیں ایسے ہو کہ ہم یہ کہیں کہ بی بی جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام سے کہیں افضل ہیں، یہ ہم نہیں کہنا چاہتے، اس وجہ سے کہ حضرت علی علیہ السلام امام ہیں، وہ سب کے امام ہیں، بی بی کے بھی کیا ہیں؟ امام ہیں۔ تو فرما رہے کلام امام، امام الکلام، ان کی کلام بھی امام ہے۔ توجہ کریں نا، یہ کبھی بھی یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فرض کرو کبھی کوئی چیز، کوئی مسئلہ ہو تو پیغمبر اکرم بجائے اس کے کہ خود کہتے تھے اسی ابو ذر سے پوچھ لو، یعنی پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، یا علی تم بتاؤ ان کو۔ کوئی سائل آیا امام حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کی خدمت میں، کہا حسن تم بتاؤ، تو اس کا معنی ہے ان کو پتہ نہیں تھا نا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی عظمت کیا ہے، بیان کرنا۔ توجہ کرنے کرے ہیں، تو یہ بس اوقات جو کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چند دن پہلے ایک جگہ کیا تھی مجلس، وہ بیچارے خطیب گزر، بس اوقات الفاظ اس نے کہا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بی بی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، تو بیچارہ اس کا بیان ایسا کہ وہ نہ پیغمبر بتا سکے، اس نے کہا نہ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی نے، حالانکہ اس کا مقصد نہ یہ نہ کہ نہیں وہ بتا نہیں سکتے تھے، پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، یہ حضرت علی کو پتہ نہیں تھا، نہیں، پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ میری بیٹی ہی بتائے، ان کی عظمت کو کیا کرنا تھا، بیان کرنا تھا۔ توجہ کیا نا، تو کبھی ایسے مسائل ہوتے ہیں کوئی انسان کو بیان کرنے میں، اس میں تو یہ یاد رکھیں، بیانات میں، فضائل میں توجہ کرنے کر رہا ہے، جتنے بھی فضائل آپ بیان کریں، اصول قواعد ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اصول اور قواعد کیا ہیں؟ سب سے پہلے لا الہ، اس کے بعد محمد اور پھر علی ولی اللہ، یہ سارے پھر اسی میں آتے ہیں، اسی کے ذہن میں آتے ہیں۔ پھر علی ولی اللہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امام حسن افضل نہ، جو امام ہے، امام وقت ہے، وہ کیا ہے؟ جب امام حسن موجود ہیں تو وہی افضل ہیں، امام حسین بھی انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ بابا سمجھ آئی نہیں ہے یہاں؟ لہذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کو دی، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام حسن سے افضل ہے۔ بابا سمجھ آئی نہیں ہے یہاں؟ اگر ایک وقت میں دو ہوں اور اس وقت امام حسین افضل ہوتے اور حضرت امام حسن ان سے کیا ہے کم درجے کے، تو امامت کس کو ملنی چاہیے تھی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ افضل امام ہوتا ہے یا غیر ہے؟ اگر یہ کرو گے تو پھر وہ بھی تو یہ کہتے تھے نا، وہ ابن ابی الحدید تو یہی کہتا ہے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مفضول کو فاضل پر کیا ہے فضیلت دی، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ جو افضل ہے وہی مقدم، وہی کیا ہے مقدم۔ تو اس وقت امام حسن جب تھے تو وہی کیا تھے مقدم تھے، یعنی وہی افضل تھے۔ اگر وہ افضل نہ ہوتے تو پھر امامت ان کو نہ ملتی۔ بابا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟
اصول کو یہ نہ کیا کرو، اصول کو یہ اس لیے میں مقدمہ باندھا کہ یہ نہ کہو کہ بس حضرت علی، ہاں یہ کام جو بی بی نے کیا منحصر پہ فرد ہے، یعنی اس وقت حالات ایسے تھے کہ حضرت علی بھی نہیں کر سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے، نہ یہ ہے کہ ان میں نعوذ باللہ کیا ہے وہ افضل نہیں تھے، بی بی کیا ہو گئی، حالات ایسے تھے کہ وہ کیا، یعنی کیا مانا، حضرت علی کو کوئی اجازت دیتا کہ تم دربار میں آ کے اسلام کو، صحیح اسلام کو بیان کرو، کوئی بات سنتا؟ جن کو گرفتار کر کے لے گئے، سمجھ آئی نہیں آئی یہاں، تو ان کی بات سنتے تھے وہ؟ حضرت امام حسن امام حسین کا سن یہ تھا، توجہ فرما رہے نا، تو حضرت آیت اللہ یہ جو صافی گل پیغانی کہہ دیں منحصر پہ فرد ہے، یعنی یہ جو کام اس وقت بی بی نے کیا اور کوئی کر ہی، یعنی حالات ہی ایسے تھے کوئی کسی کو کرنے ہی نہیں دیتا، حضرت علی بھی وہ بیانات نہیں کر سکتے تھے، یہ نہیں کہ ان میں یہ نہیں تھی، افضل تھے، موقع یہ تھا، ایسا تھا کہ ان کو کوئی یہ تقریر نہیں کرنے دیتا، ابو ذر کو کوئی موقع دیتا نہیں، سلمان تم جا کے دفاع کرو، کوئی ان کو موقع دیتا؟ سمجھائے نا؟ تو یہ کام صرف و صرف کس سے ہو سکتا تھا؟ بی بی سے ہو سکتا تھا، نہ ان کو کوئی روک سکتا تھا، تو جو فرمایا نا، چنانچہ جب بی بی گئی تو پھر بڑی وضاحت کے ساتھ، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کس کی، ان کو روکنے کی، تو جو نہیں کر رہے ہیں اپنا مدعا بیان کیا، تو بس وہ جو سنی عالم کہتا ہے اس نور کے ساتھ میں کیا کر دیا، ہدایت پر کر دیا، یہ ہمارے مجتہد آیت اللہ کیا فرماتے ہیں، منحصر بے فرد ہے خطبہ فتقیہ، توجہ فرمانا، یعنی اس ماحول میں اس وقت جو کام بی بی نے کیا اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، توجہ کرنے کر رہے ہیں، چنانچہ کسی نے کوئی جواب نہ اس وقت دربار میں کسی کو جرأت ہوئی جواب دینے کی، اور نہ بعد میں کوئی جواب دے سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بی بی نے سب سے پہلے تو کوئی مخصوص کیفیت میں جب تشریف لے گئیں تو سب سے پہلے تو ان کو کہا کہ تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو کیا ہے چھوڑ دیا، لہذا سب سے پہلی آیت جو بیان کی اور اس کے ذریعے متوجہ کیا، یہ کہہ رہے تھے کہ تم اسلام سے ہٹ رہے، تم کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی حقیقی اختیار کرو، قرآن کہتا ہے تم نہ مرو مگر اسلام، یعنی کیا مانا، صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے، صرف کافی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں مسلمان ہو گیا، میں مومن ہو گیا، اس پر آخر عمر تک باقی رہنا یہ شرط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بلا تموتن الا وانتم، سب سے پہلی آیت یہ کہ مسلمانوں تم ہٹ رہے ہو، تم مسلمان جو اسلام لائے ہو، فرض کرو تمہارا اسلام حقیقی ہو، تمہارا کیا ہے، آج کا تو اسلام بھی اصلی نہیں تھا، تو جو فرما رہے ڈر سے اسلام لائے تھے، فرض کرو جن کا کیا ہے تم اب اس سے جدا ہو رہے ہو، تو جو کرنا، لہذا فرماتے ہیں کہ انا توفقون، انا کہاں بھٹک رہے، کتاب اللہ بین اظہرکم، تم نے کتاب خدا کو اپنے پس پشت ڈال دیا ہے، تم تو مدعی ہو کہ کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، کافی ہے، کم از کم اس کو سامنے رکھو، کم از کم اس کو سامنے رکھو، تم نے کیا کر دیا ہے، اس کو بھی پس ہے امورہ ظاہرہ، قرآن کے جو مقاصد ہیں، امور ہے، وہ کیا ہے، واضح ہیں، اس لیے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، سمجھائی نہیں آئی، امورہ ظاہرہ، متقی کون ہے، مسلمان کون ہے، سب کچھ واضح کر دیا، تم کہاں جا رہے ہو، انا توفقون، قرآن کو چھوڑ کے
کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد پوچھا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں، مومن ہیں، منافق ہیں، کیا ہیں؟ سمجھا رہی ہے یا عبد خدا ہیں، نہیں ہیں، شیطان کے بھائی ہیں؟ میں قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، سورہ مومنون پڑھ لو، پتہ چل جائے گا مومن ہو یا منافقون پڑھ لو، پتہ چل جائے گا تم کون۔ عباد الرحمن کی صفات پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تم عباد الرحمن ہو یا شیطان کے پیچھے ہو۔ توجہ کر نہیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ موجود ہے۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ امورہ ظاہرہ، قرآن مجید کے امور بالکل کیا ہیں؟ واضح ہیں۔ تم پس پشت بأحکامہ ظاہرہ، توجہ کر رہا ہوں، دو الفاظ ہیں آپ، کبھی اس میں ادھر کا امورہ ہاں ظاہرہ، ظاہرہ ذات ہے رے، توجہ فرما رہے نا، امور واضح ہے، ظاہر ہے۔ ادھر فرمایا احکامہ ظاہرہ، ادھر ذات سے ہے، ادھر زے سے، کیا بھائی؟ احکامہ ظاہرہ۔ دیکھیے ادب اور فصاحت دیکھیے کہ قرآن کے احکام روشن ہیں، کیا ہے بھائی؟ روشن ہے۔ اعلامہ باہرہ، اس کی نشانیاں واضح ہیں، اس کی اوامرہ واضحہ، قرآن کے احکام اور اوامر بھی کیا ہیں؟ واضح ہیں۔ پھر حضرت نے متوجہ ہو کے فرمایا قد خلفتموہ وراء ظہورکم، تم نے نہ فقط قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، سب کو پشت پشت ڈال دیا ہے، سب چیزوں کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ توجہ فرما رہے، لہذا اس کے باوجود پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ہم ایک احکام اسلام پر کیا کرنے والے ہیں؟ تو ذکر نہیں کر رہے ہیں جن کی حالت یہ ہو کہ وہ کیا کریں؟ احکام اسلام کو پس پشت ڈال دیں، تو ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ الفاظ دیکھیں، قد خلفتموہ وراء ظہورکم، ظہور کہتے ہیں پشت، وراء پشت کے پیچھے، آپ نے ان چیزوں کو تو پسے خود آگے چلے گئے ہو، یہ جبکہ کس کو آگے ہونا چاہیے؟ قرآن کو آگے ہونا چاہیے، احکام اسلام کو آگے ہونا چاہیے، دستورات اسلام کو آگے ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرار دیا تھا؟ جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان قرار دیا تھا تاکہ تمہیں شرک سے کیا کرے؟ بچائے۔ آج تم نے ایمان کو کیا کر دیا؟ پسے، تو پھر شرک سے تمہیں کون بچائے گا؟ کفر سے تمہیں کون بچائے گا؟ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ کوشش کرو، بلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ مقدمہ کے طور پر بی بی نے اس کو بیان کیا، توجہ کر رہے ہیں، پہلی آیات اس کو بیان کیا، اس کے بعد کچھ اور آیات کو بی بی نے بیان کیا کہ جن کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ آج مقدمہ کے طور پر اتنا ہی کافی ہے، توجہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی جب ادھر سے کیا ہے واپس آتی ہیں، خطبہ دینے کے بعد واپس آتی ہیں، تو اب اس کے بعد معلوم نہیں ہے کہ حالات کیسے تبدیل ہو گئے تھے، وہ ایک اور موضوع ہے۔ اسی خطبہ فدق کے بارے میں ابن ابی الحدید اور ایک اور تو سنی عالم، توجہ کر رہے ہیں، جب اس خطبہ فدق کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد ایک واقعہ جو یہی کسی کو یہ ہمارا یہ مسائل بھی یہی ہوگا، وہ نقل کرتا ہے ایک واقعہ کو اور پھر اسی خطبہ فدق کو اس کے ساتھ متصل کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ہم تو قائل ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، کیا ہے بھائی؟ ایک بیٹی۔ ان کا نظریہ ہے کیا؟ چار بیٹی، ہر ایک کا اپنا یہ اصول دین تو ہے، ان کو کہیں کہ جی وہ کافر ہو گئے، وہ ہم یہ کہیں، تو جگہ نا ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ جو بچیاں جن کی نسبت دی گئی ہے پیغمبر کی طرف کی وہ بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کی تربیت کی تھی،
ان کی کیا کی تھی؟ تربیت ہوئی تھی حضرت کے گھر میں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان کی کیا کی تھی؟ منتہا یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ادھر جب پتہ نہیں چلتا تھا کہ فضا کنیز ہے یا گھر کی مالک کون ہے اور کنیز جہاں کنیز کا پتہ نہ چلتا ہو وہاں جن بچیوں کو بنوانے بیٹی رکھا گیا ہوگا وہاں پتہ چلتا ہوگا کہ یہ اپنی بیٹیاں ہیں یا واپس سمجھ گئے نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہو گھروں میں جو نہیں کر رہے ہیں بعض گھرانے جو معزز گھرانے ہیں اگر کسی دوسرے کی بیٹی ان کے گھر میں ہوتی ہے اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں بیٹا ہوتا ہے تو پتہ کسی کو چلتا ہے یہ ان کی اپنی ہے اور پیغمبر کے گھر میں پتہ چلے. لہذا لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں یا بہرحال ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ بچیاں تھیں ان کی تربیت جناب خدیجہ نے کی تھی. ان کو ہم ربیبہ کہتے ہیں اصطلاح ہے اپنی اصطلاح میں. تو جو فرما رہے ہیں جن کی تربیت اس گھر میں. بہرحال جو محل شاہد ہے وہ یہ ان میں سے ایک بچی ایک بیٹی جن کا نام ہے زینب جن کا نام ہے زینب. ان کا شوہر کافر تھا. ابو العاص شوہر تھا وہ کیا تھا؟ کافر تھا. ایک جنگ ہوئی جنگ میں باقی بھی کیا ہو گئے وہ اسیر ہو گئے قیدی ہو گئے. ابو العاص بھی کیا ہو گیا قیدی. قانون اس وقت یہ تھا کہ وہ یا ان کو غلام بنا لیا جائے. جو کیا ہوئے مرد جو قید ہوتے تھے ان کو کیا بنا لیا جاتا تھا یا غلام ہو جاتے تھے یا پھر یہ ہے کہ کوئی اپنا فدیہ وغیرہ دے کے ان کو آزاد کروا کے کچھ لوگ آئے اپنا مال متا لے کے اپنے بندے کیا کروا گئے. یہ جناب زینب انہوں نے بھی اپنا مال وغیرہ اکٹھا کیا اور بھجوایا کہ فدیہ کے طور پر کہ یہ میرے شوہر کو بھی کیا کر دیا جائے آزاد کر دیا جائے. تو یہ مال جو بھی تھا قیمت اس کی وہ آیا کہ ظاہر پیغمبر کے پاس آنا تھا تو جو کرا نا کہ فدیہ کے طور پر یہ لے لیا جائے اور میرے شوہر کو بھی کیا ہے. اب وہ پیغمبر کے پاس آیا یا جو کمیٹی بنی ہوئی تھی ان کے پاس آیا. اس میں سے ایک ہار یا گردن بند کس کو کہتے ہیں ایک گردن بند یا ہار جو خواتین گلے میں پہنتے وہ بھی تھا. جب اس پہ نظر پڑی پیغمبر اکرم کی تو گری اکرم کیونکہ وہ گردن بند یا ہار جناب خدیجہ سلام علیہا کا تھا. انہوں نے اپنی اس بیٹی کو دیا تھا. تو پیغمبر نے جب وہ دیکھا گریہ کیا اور باقی سامان بھی دیکھا تو پھر مخاطب ہوئے بنی ہاشم کی طرف اپنے خاندان والوں کی طرف اور ان کو کہا کہ دیکھو کیونکہ یہ سارا یہ جو قیمت ہونی تھی نا یہ حصہ ملنا تھا کس کو یہ جو مجاہد تھے ان کو ملنا تھا نا. تو آپ نے فرمایا باقی مسلمانوں سے کہ دیکھو میں نے اپنا حصہ اور یہ جو بنی ہاشم ہے انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کیا کر دیا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیں کیا کر دیا ہے اس کو معاف کر دیا کہ اس میں ظاہر یہ جو قیمت اس کی وصول کی جائے گی آزادی کی تو جو ہے نا تو اس میں مال تقسیم ہوگا کس کے درمیان یہ جو مجاہدین ہیں. تو اس میں جو حصہ بنتا ہے کن کا ہاشمیوں کا ہمارے خاندان کا ہم نے تو معاف کر دیا. کس لیے یہ بیٹی کس کی ہے خدیجہ کی بیٹی ہے. آپ مسلمانوں کی مرضی اگر آپ معاف کرتے ہو تو ٹھیک ہے یہ سامان یہ گردن بند وغیرہ یہ واپس کر دیتے ہیں جناب زینب کی طرف اور ان کے شوہر کو بھی کیا کر دیتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں. اور اگر آپ معاف حق ہے تمہارا معاف نہیں کرتے تو تم اپنا حق لے لو جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ کیا کر دو وہ بھی واپس کر دو اور اس کے شوہر کو بھی. تو ادھر سب مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی جناب خدیجہ کے احترام میں اور آپ کے احترام میں یہ سارا سامان واپس کرتے ہیں اور اس ابو العاص کو بھی کیا کرتے ہیں آزاد کرتے ہیں. یہاں مصائب کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. یہاں ایک سنی عالم کہتا ہے کہ کاش جیسے آج مسلمانوں نے پیغمبر کی وہ بیٹی
کہ جو حقیقی بیٹی بھی نہیں تھی اس کا سامان واپس کر دیا تھا. جب حضرت زہرا جو حقیقی بیٹی تھی آئی تھی اپنا حق لینے کے لیے، سب کو پتا تھا اس کا حق ہے. اگر اس کا حق نہیں تھا تب بھی جیسے ادھر مسلمانوں نے واپس کر دیا تھا تو حق تو یہ بنتا، کہتے کہ یا زہرا آپ رسول کی بیٹی ہو، ٹھیک ہے آپ کا حق نہیں بنتا لیکن ہم آپ کو واپس کرتے ہیں تاکہ پیغمبر کی دعائیں ان کے شامل حال ہوتی. لیکن افسوس کہ پیغمبر کی بیٹی کو حق بھی نہیں دیا گیا اور اس طرح واپس کیا گیا کہ پیغمبر کی بیٹی آخر تک یہ کہتی رہی صبت علیہ مصائب ظلموا ایام الکذبون. خدا بندے جو اسے تو اس کا واسطہ ہمارا یہ مختصر کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. تمام مرحومین کے گناہ معاف فرما. آمین. حاجت مندوں کی حاجات پوری فرما. آمین. مریضوں کو شفاء کامل عطا فرما. آمین. سب طالب علموں کو صحیح معنی میں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے اور تبلیغ کی توفیق عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے تمام مرحومین اور بانیہ مدرسہ جامعہ علمیہ، اساتذہ جامعہ علمیہ جو فوت ہو چکے ہیں، باقی جو آپ کے سب مرحومین ہیں، شہداء، علماء، مجتہدین، سب کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ.